مالک اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ یہ جو گریہ کا وقت ہوتا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ جو بھی حاجتیں جو بھی دعائیں دلوں میں ہوتی ہیں وہ اپنے ذہن میں لائیں اور مالک سے سادات کی غربت کا صدقہ دعائیں قبول کروائیں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں مفسر قرآن، مفسر ولایت علی، جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے خطاب شروع کریں۔ ان کے خطاب شروع کرنے سے پہلے مل کر سارے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں جس طرح نبی نے ہم تک رسالت پہنچائی ہے بلند آواز سے نام لے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب۔ مل کر صلوات محمد و آل محمد کی مجلس کی قبولیت کے لیے اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ الحمدللہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی۔ وقال الجلی لشأن الجلی ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی المکی المدنی الأخ العلی۔ وقال الجلی لشأن النبی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی قل من کنت مولاہ فہذا علی ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام الجلی علی عبدہ العلی هو اسم اللہ الردی ووجہ اللہ المدی وجنب اللہ القوی الذي قال لشانہ النبی زینوا مجالسکم بذکر علی وعنوان صحیفة المؤمن حب علی وإن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي وأقول أيضا علي مع الحق والحق مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الإيمان والإيمان مع علي علي مع الميزان والميزان مع علي وعلي مع الرحمن والرحمن مع علي وأقول أيضا علي مع الكوثر والكوثر مع علي علي مع الجنة والجنة مع علي علي مع الملائكة والملائكة مع علي علي مع النبي والنبي مع علي وعلي مع الله والله مع علي وقال الجليل لا فتى إلا علي۔ وعلى آله التقي الرضي الزكي الهادي المهدي صلوات۔ ولعنة الله على أعداء العلي من يوم عداوتهم إلى يوم العلي۔ أما بعد فقد قال القوي المغني في كتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب
الذین اصطفینا من عبادنا صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ. جتنے مومنین تشریف فرما ہے مل کر باواز و بلند صلوات محمد و آل محمد. تو اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، موالیان امام الاولیاء، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح. یقیناً یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے حضور جلوہ فرما افراد، میرے حضور جلوہ آرا افراد، جلوہ نما افراد میں، جلوہ گر افراد میں صاحب کرامت بھی ہیں، صاحب بشارت بھی ہیں، صاحب سعادت بھی ہیں، صاحب شرافت بھی ہیں، صاحب صداقت بھی ہیں، صاحب لیاقت بھی ہیں، صاحب فصاحت بھی ہیں، صاحب بلاغت بھی ہیں، صاحب طہارت بھی ہیں، صاحب نفاست بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب عنایت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، صاحب جلالت بھی ہیں، اور عاشق توحید و رسالت و امامت بھی ہے. خوش نصیبی ہے کہ آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی، اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس فرش عذاب پہ تشریف لائے ہیں. رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو، حیات کو ایک اور موقع دیا، اور پھر اس ذکر میں آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے. ذکر ایسا کہ جسے ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر اس کا کہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. مولا آباد رکھیں، آپ کو شاد رکھیں. اسی طرح ذکر آل محمد میں چہرے کھلتے رہیں، اور میں جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں. عبادت ہیں، عبادتیں بہت سی ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، بہت سی عبادتیں ہیں. مجلس بھی عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب عبادت، مجلس بھی عبادت. کچھ فرق ہے ان میں اور مجلس میں؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، امتحان میں ڈال دیا آپ کو پہلے جملے میں. نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، خمس عبادت، جہاد عبادت، مجلس بھی عبادت. کوئی فرق ہے ان عبادتوں میں؟ فرق ہے عبادتوں میں؟ کوئی فرق ہے عبادتوں میں؟ فرق ہے. نماز عبادت ہے، لیکن نماز کے لیے حکم یہ اپنے وقت میں عبادت ہے. یہ جو چہرے بلند، یہ ہاتھ بلند ہو گئے، چہرے کھل گئے، جو پہنچ رہی ہے جن تک میری بات، ان کا میں شکر گزار. جن تک نہیں پہنچ سکی، جو نہیں دعا دے سکے، جو ابھی تک آمادہ نہیں ہو سکے، انہیں آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں. نماز عبادت ہے، لیکن وقت میں محدود ہے. اپنے وقت میں اگر میں چاہوں کہ فجر کی نماز جو کچھ گھنٹوں کے بعد ہوگی ابھی پڑھوں، اسی طرح 2 رکعت پڑھوں جیسے 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے کے بعد پڑھوں گا، ایسی نماز پڑھ لوں، ہو جائے گی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وہی تو ہے کہ عبادت ہے، لیکن اپنے وقت کے اندر، وقت سے پہلے نہیں. نماز عبادت ہے، وقت میں محدود. روزہ عبادت ہے، ماہ رمضان کے روزے محرم میں رکھ لوں، اسی طرح روزہ رکھو. کہنے لگے روزہ نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ رمضان میں عبادت ہے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے. زکوٰۃ عبادت ہے، سال میں 1 مرتبہ اپنے وقت میں محدود. خمس عبادت ہے، سال میں 1 مرتبہ اپنے وقت میں محدود. جہاد عبادت ہے، اذن معصوم سے اپنے وقت میں محدود. یہ جتنی عبادتیں ہیں، ہر عبادت اپنے وقت میں محدود ہے. مجلس وہ عبادت ہے، اگر دن میں ہو تب بھی عبادت ہے، اگر رات میں ہو تب بھی عبادت ہے، صبح میں ہو تب بھی عبادت ہے، شام میں ہو تب بھی عبادت ہے. یہ محدود نہیں ہوتی. جو محدود ہو جائے وہ اور ہے، اور جو وقت کو محدود کر لے وہ حسین کی مجلس.
سب مل کے وقت میں محدود نہیں ہوتی، دن میں بھی عبادت ہے، رات میں بھی عبادت ہے، صبح میں بھی عبادت ہے، شام میں بھی عبادت ہے، اور مسلسل عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرنامہ کلام میں خالق کلام کے کلام سے ایک آیت کلامیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل جو لوگ موجود تھے وہ جانتے ہیں عشرے کا عنوان ہے عرفان قرآن اور وارث قرآن۔ قرآن کو بھی سمجھنا ہے، وارث قرآن کو بھی سمجھنا ہے۔ آیت سرنامہ کلام کی ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرما رہا سورہ فاطر میں یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اورثنا الکتاب، یہ کتاب لاوارث نہیں ہے۔ الفاظ دیکھ رہے ہیں قرآن کے، کہتا للکتاب وارث، ان کتاب پر کوئی وارث نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کے وارث بنائے ہیں، کتاب لاوارث نہیں ہے، ہم نے کتاب کے وارث بنائے ہیں۔ الذین اصطفینا من عبادنا، جسے اپنے بندوں میں سے چنا ہے اسے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ کتاب لاوارث نہیں ہے، کتاب لاوارث نہیں ہے۔ اس جملے پہ جتنا شکر اللہ کا ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، اور کمال یہ رکھا جس علی کو کتاب کا وارث بنایا ہے اسی علی کو ہمارا وارث بنایا۔ یا علی علی ملابات رکھو، آپ کو شاد رکھیں۔ تو زبانیں بول رہی ہیں ان کو میں شکر گزار ہوں، اور جو زبانیں ذکر لسان اللہ میں بھی تھک جائے خدا جانے کہاں بولے گی۔ شکر ہے اس کا کہ جس نے قرآن کے جسے وارث بنایا اسی کو ہمارا وارث بنایا۔ وارث قرآن، قرآن ہے میراث، علی ہے وارث۔ علی قرآن کا بھی وارث ہے، علی ہمارا بھی وارث ہے۔ رشتہ قرآن اور علی میں اتنا گہرا ہے کہ ایک شخص شام سے آیا مدینے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی ممبر سے علی کے فضائل نہیں پڑھے گا۔ غاصب آیا، اب کوئی ممبر سے علی کے فضائل نہیں پڑھے گا۔ یعنی اتنا تو پتا چلا کہ فضائل روکنے والوں کا تعلق کہاں سے ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ شام سے آیا، اب کوئی ممبر سے علی کے فضائل نہیں پڑھے گا۔ عبداللہ ابن عباس مدینے کی مسجد میں بیٹھتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے اور علی کے فضائل سنایا کرتے تھے، کہ اب کوئی علی کے فضائل ممبر سے بیان نہیں کرے گا۔ جیسے اس نے جملہ کہا، عبداللہ ابن عباس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اچھا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آج سے کوئی قرآن نہیں پڑھے گا؟ اٹھے یادوں کا شکریہ۔ آج سے کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، کیونکہ جب جب وہ قرآن پڑھے گا ہر آیت میں علی کا چہرہ دکھائی دے گا۔ تو یہ چاہتا ہے کوئی قرآن نہ پڑھے، قرآن پڑھنا بند ہو جائے۔ گھبرایا، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھو لیکن اس کی معنی نہ پوچھو۔ قرآن پڑھو، تفسیر نہ پوچھو، قرآن پڑھو، مفہوم نہ پوچھو۔ عبداللہ ابن عباس نے بالکل کہا اچھا تو یہ چاہتا ہے قرآن پڑھیں عمل نہ کریں۔ اٹھے باتوں کا شکر گزار، قرآن پڑھیں عمل نہ کریں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے مومنو نماز پڑھو۔ اب کیسے پڑھنی ہے یہ تو تفسیر بتائے گی، اور تو کہہ رہا ہے تفسیر نہ بیان کرو۔ گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں حضور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن بھی پڑھیں، تفسیر بھی سنیں، لیکن انہیں وہ تفسیر بتائی جائے جو ہم بتا رہے ہیں،
انہیں وہ تفسیر بتائی جائے جو ہم بتائیں، جو ہم کہیں، ہماری کہی ہوئی بات کہی جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کے اس لفظ کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، یعنی قرآن پڑھو اور جو ہم بتائیں ساتھ میں وہ پڑھو، قرآن کی تفسیر وہ لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جلال میں آئے عبداللہ ابن عباس، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن اترے ابو طالب کے گھر میں اور تفسیر امیہ کی اولادیں بتائے۔ قرآن اترے ابو طالب کے گھر میں، گھبرا گیا۔ یہ دلیر عبداللہ ابن عباس، لکھا گیا، تاریخ نے لکھا، آخری عمر میں کچھ نابینا ہو گئے تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، بیٹے کا نام علی ابن عبداللہ ابن عباس، گلی سے گزر رہے تھے، چوک آیا، چوک چوراہا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر علی کی برائی کر رہے ہیں۔ کانوں میں آواز پڑی عبداللہ ابن عباس کے، بیٹے کے پاس رکے، بیٹے سے کہا کچھ لوگ علی کی برائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ علی کی برائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ علی کی برائی کر رہے ہیں۔ رکے، رک کر بیٹے سے کہا بیٹا کیا کوئی یہاں اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہنے لگا نہیں بابا اللہ کی برائی نہیں کر رہا۔ اچھا کوئی رسول اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں بابا رسول اللہ کی برائی نہیں کر رہے، تو کیا کوئی علی کی برائی کر رہا ہے؟ کہا بابا علی کی برائی کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری دونوں باتیں غلط تھیں، کیونکہ میں نے اپنے رسول سے سنا، میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب جو علی کی برائی کر رہا ہے وہ علی کی برائی نہیں کر رہا، رسول کی بھی برائی کر رہا ہے، اللہ کی بھی برائی کر رہا ہے۔ مولا خوش رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ جیسے ہی جملہ کہا سناٹا چھا گئے، آگے بڑھے، رکے، بیٹے سے کہا بیٹا میرے اس جملے کے بعد ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے اس جملے کے بعد ان کی حالت کیا ہوئی؟ بیٹے نے کہا بابا یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے تھے جسے ذبح ہونے والا بکرا چھری کو دیکھتا ہے۔ گھبرائے، قرآن اور علی دونوں کو ایک ساتھ رکھا، قرآن کو وراثت بنایا، علی کو وارث بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب، یہ کتاب لاوارث نہیں ہے، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں۔ قرآن وراثت، علی وارث، ہم نے وارث بنائے، ہم نے، اللہ فرماتا ہم نے وارث بنائے ہیں۔ مالک وارث تو نے کیوں بنائے؟ ہمیں کہہ دیتا ہم نے بہت کچھ بنایا، وارث بھی ہم بنا لیتے، تجھے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم قرآن کے وارث بناتے اور ایسے بناتے، تجھے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کہے ہم قرآن کے وارث بنا دیں گے، بنانے میں ہم کم تو نہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، ہم قرآن کے وارث بنائے۔ اللہ کہتا ہے خاموش، تم تو اتنے کمزور ہو کہ اپنے مال کا وارث خود نہیں بنا سکتے۔ تو صاحبان علم میں ان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، ہر ایک کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سر سے گزر جائے گی۔ اپنے مال کا وارث کیا مطلب؟ زندگی بھر دولت میں کماؤں، زندگی بھر جائیداد میں بناؤں، گھر میں خریدوں، بینک بیلنس میں بناؤں، پلازے میں خریدوں، گاڑیاں میں خریدوں، زمینیں میں خریدوں، ساری جائیداد میں نے ساری زندگی محنت کر کے مشقت کر کے اپنی جائیداد بنائی، اور جب مرنے لگا تو شریعت نے کہا وارث بنانے کا اختیار تمہیں نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں اپنی ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے رہا ہوں، باقیوں کو نہیں دے رہا۔ شریعت کہتی ہے تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا، شریعت کہتی ہے دینا پڑے گا، تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ ان کا حق روک سکو۔ مالک کیوں؟ مال تو میرا تھا،
اگر بات یہ ذہن میں اتر گئی ہے تو لطف آئے گا جملہ سننے کا. مالک ساری زندگی مال میں نے کمایا, ساری زندگی محنت مشقت میں نے کی, ساری زندگی دولت میں نے جمع کی, اور جب میں مرنے لگا تو اب تو کہتا ہے کہ وارث تو نہیں بنا سکتا, وارث تم نہیں بنا سکتے. میں بتاؤں گا کہ وارث کون ہے. بیٹے کے دگنا دینا ہے, بیٹی کو ایک دینا ہے, بیوی کو اتنا دینا ہے, ماں کو اتنا دینا ہے, بھائی کو اتنا دینا ہے, بہن کو اتنا دینا ہے. مالک مال میرا ہے تو میں وارث کیوں نہیں بنا سکتا؟ کا خاموش, ہم نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ تم اپنے مال کا وارث نہیں بنا سکتے, تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے جب تم اپنے سامان کا وارث نہیں بنا سکتے تو اللہ کے قرآن کا وارث کیسے؟ سب مل کے جواب دیں گے نعرے کا مولا بات دیکھیں. ثم اورثنا الکتاب, وارث ہم بنائیں گے. تم اتنے ناقص ہو کہ اپنی جائیداد کا وارث خود نہیں بنا سکتے. پیسے تم کماؤ, نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو, لیکن وارث بنانے کے اختیار نہیں. وارث اللہ بنائے گا. وارث کسے بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا, جسے ہم نے چنا ہے اسے وارث بنایا ہے. چنا ہے. افضل کو وارث بنایا, کمتر کو نہیں. افضل کو, جو افضل ہو. بات وہ جو مخالف کی زبان سے بیاں ہو جائے. افضل کو وارث بنایا. مدینہ ہے, خلیفہ ہے عمر ابن عبدالعزیز. چلے اپنے دوستوں کو لے کر, لاؤ لشکر کو لے کر, درباریوں کو لے کر, ساتھیوں کو لے کر آئے امام زین العابدین کی خدمت میں. امام کے نام پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. بہت سے چہرے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے, مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. چلے امام کی خدمت میں پہنچے, زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, اور جب گفتگو کر چکے سرور آ گیا. اب عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر, درباریوں کو دیکھ کر کہا, من افضل الناس, یہ بتاؤ اس زمانے میں سب سے افضل کون ہے؟ درباری تھے نا, درباری. کہنے لگے حضور آپ ہی تو ہیں, آپ سے افضل کون ہے؟ حکومت آپ کے پاس, تاج آپ کے پاس, تخت آپ کے پاس, سپاہی آپ کے پاس, خزانے آپ کے پاس, لاؤ لشکر آپ کے پاس, ہتھیار آپ کے پاس, سب کچھ تو آپ کے پاس ہے. آپ سے افضل کون ہے؟ آپ سب سے افضل ہیں. غضبناک ہوئے, کہنے لگے خاموش, میں افضل نہیں, ھذا علی زین العابدین. اللہ صلی اللہ. تھکے نہیں ہے تو جملہ آپ کے حوالے کرو. ھذا علی زین العابدین, میں سب سے افضل نہیں, یہ سب سے افضل ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے میں افضل نہیں. کرسی لے لی, اقتدار لے لیا, افضلیت کا ٹائٹل آج بھی نہیں لے سکے. میں افضل نہیں, یہ سب سے افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ حکومت آپ کے پاس ہے, تخت تاج آپ کے پاس, خزانے آپ کے پاس, سپاہی آپ کے پاس, سب کچھ تو آپ کے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ افضل ہے؟ کا خاموش, سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ سب سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا سلسلہ ان کے شجرے سے ملا لے, یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کے شجرے سے مل جائے. انہیں ضرورت نہیں پڑتی, انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی اور سے ملیں. لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ان سے ملیں. اس لیے کہتے ہیں سید اور ہے, سیدنا اور ہے. ملانے کے لیے جیسا قرآن ویسا وارث ہے قرآن. افضل کو چنا قرآن نے وارث بنانے کے لیے. افضل جیسی کتاب ویسا وارث ہے کتاب. اب کتاب کیا کہہ رہی؟ کتاب کہہ رہی ہے اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں رسول کا کلام ہے, رسول نے خود گھر میں بیٹھ کر اسے بنا لیا. رسول آیتیں پڑھتے, کافر کہتے, کفار کہتے, مشرک کہتے انہ لشاعر, یہ شاعر ہے, گھر میں بیٹھ کر شعر کہتا ہے, باہر آ کر کہتا ہے وحی آئی ہے. یہ اس کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے, کلام ہے اس کا.
جواب ملا اگر تم کہہ رہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا، بہت بڑی بات ہے کہ ایگزام کے حوالے کر رہا ہوں۔ جاؤ اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ مکے کے چوراہے پر نبی نے کھڑے ہو کر کہا ہے کافرو اے مشرکو، اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن میرا کلام ہے تو ایک سورہ اس جیسا بنا کر لے آؤ، میں دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دوں گا، میں توحید کا پرچار کرنا چھوڑ دوں گا، میں اسلام کی بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ جاؤ اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ اس مجمع میں ابو جہل کے دو بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے باپ کے پاس گئے، ابو جہل کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے بابا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اب ہمیں محمد کے خلاف سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راہ میں کانٹے بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، شاعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا سورہ بنا کر لے کے چلے جاتے ہیں، ان کا دین تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل نے غصے سے دیکھا کہ اگر بنا سکتے ہوتے تو بنا نہ لیا ہوگا، تجھے کتنی دفعہ کہا تھا محمد کی مجلس میں نہ جایا کر، مجلس میں نہ جایا کر، مجلس میں نہ جایا کر، یعنی پتہ چل گیا جو قرآن کا جواب نہ لا سکے وہ اس مجلس میں جانے سے روکتا ہے، جو وارث جیسا نہ لا سکے وہ اس مجلس میں جانے سے روکتا ہے۔ سارے مل کے اگر اس قرآن پہ شک ہے تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ یہی کہنا شک ہے تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ شک ہے کافروں کے مجمع میں کہا، میرے نبی نے مشرکوں کے مجمع میں کہا اگر اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو کہ یہ میرا کلام ہے اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو جاؤ اس جیسا بنا کے لے آؤ، اس جیسا بنا کے لے آؤ، اس جیسا بنا کر لے آؤ۔ کافروں کے مجمع میں میدان میں کھڑے ہو کر کہا اس جیسا بنا کے لے آؤ، جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے، وارث وراثت ایک جیسی ہے، وراثت کے لیے کہا اس جیسا بنا کے لے آؤ، اور جب وارث کی بات آئی تو غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یا علی کو مانو یا علی جیسا بنا کے لے آؤ۔ ہائے 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 ہائے، اللہم صلی اللہ۔ کافی لوگ درود نہیں پڑھ سکے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں حضور ثم اورثنا الکتاب، لاوارث نہیں ہے یہ کتاب، ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں۔ اگر کتاب پہ شک ہے تو کتاب جیسی کتاب لاؤ، کلام جیسا کلام لاؤ، کلام پہ شک ہے تو اس جیسا کلام لاؤ، امام پہ شک ہے تو اس جیسا امام بنا کے لاؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَدْعُوا دعوت دو، پکارو شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے ناصروں کو۔ جاؤ اگر اس قرآن پہ شک کرتے ہو تو اپنے ناصروں کو بلاؤ، اے کافروں اے مشرکوں، جاؤ اگر قرآن پہ شک ہے تو اپنے ناصروں کو پکارو، اپنے مددگاروں کو پکارو، اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ جو اللہ کافروں کو ان کے مددگاروں کو بلانے سے نہیں روکتا وہ مومنوں کو امیر المومنین کو پکارنے سے کیسے روکتا؟ بہت شکریہ ہوں آپ کا، سب مل کے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شاہدوں کو بلا لو، اپنے ناصروں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، بلاؤ، دعوت دو، بلاؤ انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مددگاروں کو بلاؤ، اگر سچے ہو تو بلاؤ۔ یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا سچے ہوں گے تو بلائیں گے، قرآن نے بتا دیا اپنے مولا کو وہ بلاتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جھوٹا کبھی نہیں
دنیا آج ہم سے کہتی ہے انہیں دیکھو، صبح ہو تو یا علی مدد، شام ہو تو یا علی مدد، دن ہو تو یا علی مدد، رات ہو تو یا علی مدد، اٹھیں تو یا علی مدد، بیٹھیں تو یا علی مدد۔ جب پکارتے ہیں علی کو پکارتے ہیں، جب صدا دیتے ہیں علی کو صدا دیتے ہیں، جب بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، کسی اور کو کبھی نہیں بلاتے۔ ہم نے کہا کیسے بلائیں، کوئی اور آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں بات بڑی ہے، بات بڑی ہے۔ تو پیچھے والے دوست پیچھے رہ گئے، ان کے حوالے جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک سامنے سے دعا لوں گا۔ بات بڑی ہے، حیران ہے دنیا، حیران ہے کہ جب دیکھو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اتنے سارے افراد ہیں، کسی اور کا بھی نام لے لو، کبھی کسی اور کو بھی بلا لو، کسی اور کو بھی پکار لو۔ ہم نے کہا جو ہمارا ہے اسے ہم بلاتے ہیں، جو تمہارا ہے اسے تم بلا لو۔ ہم اپنے کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ۔ تو وہ اتنے عقل مند ہیں کہ کبھی نہیں بلائیں گے، کیونکہ جانتے ہیں جو نبی کے بلانے میں نہیں آیا، ہمارے بلانے میں گیا۔ جی آپ شاہ صاحب، آپ جی مولا ابو سلام بلاؤ بلاؤ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک کلپ چل رہا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمیں عربی میں گالیاں دیتے ہیں۔ دیکھا ہے عربی میں گالیاں، ہم اتنے شریف ہیں کہ کسی کو اردو میں بھی نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ گالیوں والے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم تو وہ بولتے ہیں جو قرآن بولتا ہے۔ اذان ہماری ہم نے نہیں بنائی، ہماری اذان وہی ہے جو قرآن نے بنائی۔ اذان میں اگر ہم نے یہ بیان کر رہے ہیں تو پورا کا پورا بیان قرآن کے مطابق ہے۔ اذان کیسے قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، سمجھنے کے لیے آیا۔ سمجھو پھر اس پہ عمل کرو، سمجھو پھر اس پہ عمل کرو۔ کیسے؟ مدینے کی مسجد ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت رکوع میں ہے، سائل دروازے پر آیا اور آ کر مانگنے لگا۔ سارا واقعہ ذہن میں آ گیا نا؟ میں نے تو آیت ولایت کا نام بھی نہیں لیا، آپ سمجھ گئے سین بات کہاں ہو رہی ہے۔ علی نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے کی نبی کی مسجد ہے، سائل دروازے پر آیا اور آ کر کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ کسی نے کچھ نہیں دیا، علی نے بھی نہیں دیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں رب کی، یہاں ہے کہاں جو دیں گے؟ رب کی نماز میں ہے، کچھ نہیں دیا۔ اس نے دوسری دفعہ مانگا کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کرے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے تیسری دفعہ مانگا کوئی ہے جو مجھے کچھ دے۔ جب نہ ملا آسمان کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہنے لگا اللہم اشہد انی سألت فی مسجد رسول کا، مالک گواہ رہیو تیرے رسول کی مسجد میں مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں دے رہا۔ جیسے رخ اوپر کی جانب کیا، اللہ سے کلام کیا، ایسے میں علی نے ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی اتار کے لے جا، انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ لیکن اس واقعے نے سمجھا دیا مانگو گے اللہ سے، ملے گا ید اللہ سے۔ سب مل کے یہ بابا نہیں آیت آئی، نبی تشریف لائے فرادہ نماز سے، نبی نے پوچھا کوئی آیا کوئی گیا کچھ ہوا بھی؟ جی یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ ایک سائل آیا تھا، علی نے انگوٹھی دی ہے۔ کہ تمہیں یہ تو دیکھا علی نے کیا دیا ہے، یہ نہیں پتا اللہ نے کیا دیا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ کہ آیت آئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی محمد رسول اللہ ہے، اور تمہارا ولی وہ علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اب یہاں منظر بدل رہا ہوں، زکوٰۃ دی تھی صرف علی نے۔ آواز رہے جو پہنچ رہے ذہنوں کو دوڑائیے گا، بات آگے کی ہے۔ علی نے زکوٰۃ دی، ولایت کی آیت آئی، زکوٰۃ ہے علی نے دی، فعل ہے صرف علی کا، لیکن آیت میں صرف علی نہیں ہے۔
خدا کرے میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں. فیل ہے صرف علی کا, زکات دی ہے صرف علی میں, لیکن آیت ولایت میں صرف علی نہیں ہے, اللہ نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, رسول کو بھی شامل کیا. مالک زکات تو صرف علی نے دی تھی, زکات تو صرف علی نے دی ہے, تو نے زکات تو دی نہیں. اللہ زکات دیتا نہیں ہے, رسول مسجد میں موجود نہیں تھے تو زکات دیتے. فعل تھا صرف علی کا, زکات صرف اللہ نے دی تھی, لیکن آیت میں اللہ نے خود کو بھی شامل کیا, رسول کو بھی شامل کیا, اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا, رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا. مالک فعل تو علی کا تھا, صرف علی کی ولایت کا اعلان کرتا, اپنی ولایت اور رسول کی ولایت کیوں بیان کی؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, علی کا فعل صرف علی کا فعل نہیں ہے, اللہ کا بھی فعل ہے, رسول کا بھی فعل ہے. تو اگر کوئی علی سے جنگ کرے, علی سے نہیں کر رہا, اللہ سے بھی کر رہا ہے. جو فرما رہے ہیں وہ اللہ سے بھی کر رہا ہے. علی کی جنگ صرف علی کی جنگ نہیں ہے, اللہ سے بھی جنگ ہے. علی سے لڑنا صرف علی سے لڑنا نہیں ہے, رسول سے بھی لڑنا ہے. آگے چلیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جہاں سے میں نے بات کی, جیسا قرآن ویسا وارث قرآن. اذان ہم نے خود نے نہیں بنائی, وارث قرآن کا تذکرہ ہم نے خود سے اضافہ نہیں کیا, یہ تو ہمیں آیت نے بتایا تھا. اب آیت کا کمال دیکھیے, کہنے لگے اتنی طویل اذان, اور یہ ایسی اذان, اللہ کے لیے ایک جملہ, رسول کے لیے ایک جملہ, علی کے لیے جملے ہی جملے. اللہ کے لیے ایک جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, رسول کے لیے ایک جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور علی کے لیے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. حیران ہو گئے سارے, کہنے کے چاہ رہے ہیں, بات کیا ہو رہی ہے, کہنے کے چاہ رہے ہیں جیسا قرآن ویسا وارث قرآن, جیسا قرآن ویسا وارث قرآن. علی کے لیے جملہ کا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل, علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. 4 جملے, اللہ کے لیے ایک جملہ, رسول کے لیے ایک جملہ, علی کے لیے 4 جملے. یہ دیکھو کیسا اضافہ کر دیا. ہم نے کہا ہم نے نہیں, ذرا آیت پر نگاہ تو کرو, آیت بھی یہ کہتی ہے انما ولیکم اللہ, اللہ کے لیے ایک جملہ, ورسولہ, رسول کے لیے بھی چھوٹا سا ایک جملہ. لیکن جب علی کی بات آئی تو آیت نے اور اضافہ کر دیا, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کے لیے ایک جملہ, رسول کے لیے ایک جملہ, علی کے لیے 4 جملہ. جو وراثت میں کہا تھا وہی وارث کے لیے کہا گیا. اللہ نے اپنے لیے ایک جملہ رکھا, رسول کے لیے ایک جملہ رکھا, علی کے لیے 4 جملے رکھے. مالک علی کے لیے 4 جملے کیوں؟ کہ چاروں طرف سے علی کے دشمن کو جلانا جا رہا ہو. چاروں طرف سے ابھی کچھ وقت ہے, آپ کے حوالے کروں جملہ. جیسی وراثت ویسا وارث. ایسا رشتہ ہے جسم سے سر جدا ہو سکتا ہے, وراثت و وارث کا رشتہ جدا نہیں ہو سکتا. آج 2 محرم ہے, زہرا کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی. اللہ اکبر, ایک دم ہائے بلند ہو گئی آپ کی. یہ خصوصی کرم ہے فاطمہ زہرا کا, ایسے کوئی ہائے نہیں کہہ سکتا. دل پہ چوٹ لگتی ہے تو ہائے نکلتی ہے. وہ بیویاں جو کبھی گھروں سے نہیں نکلتی تھی آج جنگلوں میں پہنچ گئی ہیں. 27 اور 28 رجب کی رات بیویاں نکلی ہیں. رونے والوں, درد کا جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کون کیسے ہائے کہے گا, کون کیسے سینہ پیٹے گا. صرف بیویاں نہیں روئیں, یہ وہ رات ہے جس میں ام البنین کا بیٹا عباس رویا.
اللہ اکبر، مرحبا مرحبا مرحبا۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، سیدہ عبادت قبول فرمائے، جو ہائے بلند کر رہے ہیں، جو سروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، سیدہ اجر تو فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں کلو عین باقیت یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین، میدان محشر میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین کو روئی ہے۔ ہر آنکھ روئے گی، وہ نہیں روئے گا جو حسین کو رو چکا ہے۔ مولا آپ کا پرسہ قبول کرے، آپ کی عبادت قبول کرے۔ رات کے اس پہر میں اس جگہ بیٹھ کر، بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں اس بی بی کو جو کربلا سے شام تک یہی سوچتی گئی ہے بھائی کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آمدہ ہوئیے گا، بلند آواز سے گریہ ہوگا، عبادت ہوگی، سیدہ اجرتا فرمائیں گے۔ 2 محرم ہے اور جب چلے ہیں نا کربلا سے، چلے ہیں مدینے سے، عجب منظر تھا۔ حسین نے کہا تھا بھیا عباس جانے والوں کی فہرست بناؤ۔ عباس نے کاغذ لیا، قلم لیا، تحریر کرنا شروع کی، لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے دیکھا کہ بھائی سے مٹاؤ، لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لرز گئے عباس، مولا یہ تو مصیبت کا جملہ ہے۔ عباس ہمارے سفر کا سرنامہ یہی جملہ ہے۔ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اب میرے بیٹوں کا نام لکھو۔ عباس لکھو علی زین العابدین۔ عباس نے لکھا علی زین العابدین۔ عباس اب لکھو علی الاکبر۔ عباس نے لکھا علی الاکبر۔ جو عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں، رونے کے لیے آئے ہیں، درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، اور رکے حسین۔ عباس نے پوچھا مولا کس کا نام لکھوں؟ مڑ کے دیکھا رباب کی طرف، کہ رباب اجازت ہے علی اصغر کا نام لکھوا دے؟ تو اولاد والے بیٹھے ہیں، سیدہ پرسہ ادا فرمائے۔ 17 دن کا ہے علی اصغر، آغوش میں اجازت ہے اصغر کا نام لکھوا دیا جائے؟ رباب نے رو کر کہا مولا ایک ہے، 1000 بھی ہوتے تو آپ پہ قربان۔ سلام ہے کربلا کی ماؤں پر، سلام ہے۔ حسین نے نام لکھوایا۔ عباس اب میری بیٹیوں کے نام لکھو۔ عباس لکھو فاطمہ کبریٰ بنت الحسین۔ عباس نے لکھا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عباس لکھو سکینہ بنت الحسین۔ عباس نے لکھا سکینہ بنت الحسین۔ رو کر کہا مولا بیچ میں فاطمہ صغرا کا نام رہ گیا۔ عباس صغرا ہمارے ساتھ سفر پہ نہیں جائے گی۔ عزاداروں یہ آواز فاطمہ صغرا نے سنی، دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی ہے نا، بڑی محبت ہے، جتنے بھائی بہن والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ روتے ہوئے کہا بھائی کیا بہن کو سفر پہ نہیں لے جاؤ گے؟ کیا بھائی بہن کے بغیر سفر پہ جاؤ گے؟ صغرا کس نے کہا؟ بابا نے نام نہیں لکھا۔ آئے علماء یہی بیان کرتے ہیں، اور بابا سے عرض کی بابا آپ کی بہن تو سفر پہ جا رہی ہے، بابا آپ کو پتا ہے صغرا کے بغیر اکبر کا دل نہیں لگتا۔ حسین نے رو کر کہا اکبر مجبوری ہے، صغرا کا چہرہ فاطمہ سے ملتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا زہرا کا چہرہ کبھی کربلا سے لے کر شام تک، کبھی کوفے کے بازاروں میں اس گلی میں گزرے، اس گلی میں جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے لیے دعا مانگتے جائیے گا اس مجلس میں۔ عزاداروں تیار ہوا قافلہ، چلنے کی تیاری ہونے لگی، بیبیاں محملوں پہ سوار ہوئیں۔ فاطمہ صغرا کو ام سلمہ نے لیا، دروازے پہ لے کے کھڑی ہوئیں، محمل جانے لگے۔ ایک ایک محمل کا بتا رہی ہیں، صغرا یہ پھپھی کا محمل ہے، صغرا یہ چچی کا محمل ہے، صغرا یہ اس کا محمل ہے، صغرا یہ فضا کا، ایک ایک محمل بتاتی گئیں۔ آخری محمل تھا صغرا یہ رباب کا محمل ہے، صغرا اس میں تمہارا بھائی علی اصغر ہے۔ صغرا نے کہا اماں ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ عزاداروں پردہ ہٹا، اصغر پہ نگاہ پڑی کہ اماں آخری مرتبہ میرا بھائی مجھے دے دو۔ مرحبا مرحبا، سینوں پہ ہاتھ مارو گے عزاداروں، سیدہ اجر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محمل کا پردہ اترا، بی بی نے اصغر کو لیا، ہمک کے سینے سے لگایا، کافی دیر ہو گئی، علی اصغر جدا نہیں ہوتے، تمام بیبیاں محملوں سے اتر کر آئیں، اصغر نہیں جاتے،
ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی کہ علی اصغر آؤ ہمیں جانا ہے، اصغر نہیں آتا۔ سوگرا نے ایک جملہ کہا، جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو عزاداری کے لیے آئے ہیں، پھوپھی اماں اگر یہ خود سے آ جائے تو لیجئے گا۔ آج محبت دیکھ رہی ہے بھائی کو بہن سے محبت کتنی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ان آوازوں پہ مولا رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو، رباب آگے بڑھی، ماں آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ ام لیلہ آگے بڑھی، علی اصغر نہیں آئے۔ ام فروا آگے بڑھی، علی اصغر نہیں آئے۔ ایک ایک بی بی آتی گئی، قافلہ رکا رہا، کافی دیر گزر گئی، علی اصغر کسی کے پاس نہیں آئے۔ حسین نے کہا عباس قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، جاؤ جا کر دیکھو۔ عباس آئے، قیامت کا منظر دیکھا۔ روتے ہوئے حسین سے کہا مولا منظر وہ دیکھا ہے جسے بیان نہیں کر سکتا، مولا آپ خود جا کر دیکھئے۔ عزادارو، اب جو حسین آئے، دیکھا بھائی بہن سے جدا نہیں ہوتا۔ حسین نے مانگا نہیں، ہاتھ نہیں بڑھائے، قریب آئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ کچھ کہنے کی دیر تھی، بھائی نے ایسے بہن کو چھوڑا جسے جانتا ہی نہیں تھا، باپ کے گلے میں آیا، لرز گئی فاطمہ صغرا، بابا ایسا کیا کہہ دیا؟ اصغر مجھے چھوڑ کر چلا گیا کہ صغرا اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے علی اصغر اگر یہاں رہ گئے تو کربلا میں حسین کی قربانی، حرملا کا تیر اپنے گلے پہ کون لے گا؟ علی اصغر سفر میں چلنا ہے۔ اگر آج کا دن وہ ہے جب حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ آج کا دن جو آپ نے گزارا، صرف حسین نہیں، زہرا کی بیٹیاں کربلا پہنچی ہیں۔ اور کیسے پہنچی ہیں؟ حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا، حسین کا رہوار رک گیا، حسین نے دوسرا گھوڑا بدلا، آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے تیسرا گھوڑا بدلا، آگے نہیں بڑھتا۔ 7 سواریاں حسین نے تبدیل کی۔ جانتے تھے یہ منزل ہے، دنیا کو بتا رہے ہیں، ہمارا علم تو چھوڑو، ہمارے جانوروں کو بھی پتا ہے۔ رکے، سواری نہیں بڑھی، آواز دیا عباس بستی والوں کو بلاؤ۔ بستی والے قریب آئے، حسین نے کہا بستی والوں مجھے بتاؤ جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا مولا اس کا نام غازریہ ہے۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ، کہ مولا اس کا نام شت فرات ہے۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ، نام بتاتے چلے گئے، کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ۔ دور ایک بوڑھا بیٹھا تھا، رویا، رو کر کہنے لگا حسین اسے کربلا کہا جاتا ہے، حسین اس کا نام کربلا ہے۔ جیسے کربلا کا نام آیا، حسین نے کہا ہاں وہی کربلا، عباس یہ کرب بلا آ گئی ہے، عباس یہی ہمارے خیمے لگا دیے جائیں، عباس محملوں سے بیبیوں کو اتارا جائے، عباس ہماری آخری آرام گاہ یہی ہے۔ عزادارو، آخری جملہ مصائب کا آپ جانو، آپ کی مودت معرفت جانے۔ خیمے لگائے گئے، بیبیوں کو محملوں سے اتارا گیا، تمام بیبیاں اپنے اپنے محمل سے اتر کر خیمے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے شہزادی زینب بی بی سکینہ کو لے کر آئیں، زمین پر بیٹھیں، اچانک ہوا چلی، کربلا کی خاک اڑی، سکینہ کے بالوں پہ گری، بالوں پہ گرنا تھا، زینب کی چیخیں بلند ہو گئی کہ فضا ذرا حسین کو بلا کر لے کر آ۔ اللہ حسین کو بلایا گیا۔ زینب نے کہا بھائی یہ کیسی جگہ ہے، یہاں کی جب خاک اڑتی ہے سکینہ کے بالوں پہ بڑھتی ہے۔ حسین یہاں سے نکل چلو، کہ نہیں بہن یہاں رہنا ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں حسین کی قبر بنے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں 70 قدم کے فاصلے پر بھائی ذبح ہوگا، بہن کھڑی دیکھتی رہے گی، کہے گی نہ مارو اسے، زہرا نے چکیاں پیس اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ عزادار جماعتمی گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آئے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی جملہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ان عزاداریوں کی محافظت فرما، ان بارگاہوں کی محافظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔
پاکستان کی محافظت فرما، پاکستان کے محافظوں کی محافظت فرما، یہ پولیس یہ جو انتظامیہ مجالس کی محافظت کے لیے مامور ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، در اہل بیت سے متمسک فرما، ہمیں مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو جلد ظہور فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار و خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماتم حسین۔